یہ ایک منٹ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہم لوگوں کا چل رہا تھا یونٹ 6 اور جو پی وائی کیوز تھے یونٹ 6 میں وہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اور یہ ڈیسیجن ہوا تھا کہ باقی کتابوں کو بھی ہم لوگ کور کر لیں گے۔ ان میں سے کچھ کتابیں ہو بھی گئی تھی نا؟ کچھ کتابیں ہو گئی تھی جس میں سے ہماری 4 کتابیں ہو گئی تھی، اور پی وائی کیوز میں بھی کئی ساری کتابیں ہماری ہو گئی تھی۔ تو پھر ہم نے شروع سے ہی ان کتابوں کو دیکھ رہے تھے تاریخ کے حساب سے، ان کی مطلب ان کے مصنف کی تاریخ پیدائش کے حساب سے۔ ہاں، تو وہ ابھی کون 4 سی کتاب پڑھیں گے؟ ہماری عقد الفرید ہو گئی تھی۔ آج پڑھیں گے ہم مروج الذہب و معادن الجوہر کو، جو ابن مسعود کی ہے، ابن مسعودی صاحب کی ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ والی نا؟ ہاں، مروج الذہب و معادن الجوہر۔ تو شروع کریں ہم اس کتاب سے؟ جی بالکل۔ بہتر۔ ان کے جو مصنف ہے اس کتاب کے، تو وہ ہے ابو الحسن علی بن حسین بن المسعودی۔ ٹھیک ہے، ابو الحسن علی بن حسین بن المسعودی، یہ اس کتاب کے مؤلف ہیں، مروج الذہب و معادن الجوہر کے۔ اور ان کی جو پیدائش ہے وہ بغداد میں ہوئی ہے 283 ہجری میں، اور ان کی جو وفات ہے وہ قاہرہ میں ہوئی ہے 346 ہجری میں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ ہاں، تو یہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے، جس میں سے ایک ان کی مروج الذہب و معادن الجوہر بھی ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو ذکر کرنے سے پہلے ان کی مؤلفات کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کس کتاب کے بارے میں آئیں گے۔ ان کی بہت ساری کتاب ہے، جیسے ایک تو معادن الجوہری ہوگی، ایک ہے الملوک و اہل الدیارات۔ نہیں، یہ کتاب نہیں ہے ان کی، میں غلط بتا رہا ہوں۔ ان کی کتاب جو ہے وہ ہے المسائل والعلل فی المذاہب والملل۔ ایک ان کی کتاب یہ ہے، ایک سر الحیات ہے، اسی طریقے سے ایک التنبیہ والاشراف ہے، اور پھر ایک یہ ہے یہ مروج الذہب و معادن الجوہر۔ اور یہ جو ہے یہ نظریت الانحراف الوراثی کے رائد سمجھے جاتے ہیں۔ نظریت الانحراف الوراثی کے رائد بھی یہی سمجھے جاتے ہیں۔ اور ان کی جو نسبت کی گئی ہے، یعنی صحابی ہے عبداللہ بن مسعود کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے۔ اور ان کا جو لقب ہے وہ قطب الدین ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو نام ہے وہ ابو الحسن علی بن حسین المسعودی ہے، لقب قطب الدین ہے۔ ان کی جو نسبت ہے وہ عبداللہ بن مسعود کے 283 ہجری میں، اور وفات قاہرہ کے اندر ہوئی ہے 346 ہجری میں۔ اور ان کی جو دوسری مؤلفات ہے وہ سر الحیات، المسائل والعلل فی المذاہب والملل ہے، ایک ہے التنبیہ والاشراف۔ اور بھی کتابیں ہیں نا؟ اور بھی ان کی اور بھی کچھ کتابیں ہیں، میں نے صرف اتنی ہی لکھی ہوئی ہے۔ اخبار الزمان ایک ہے۔ ہاں، اخبار الزمان ان کی ایک کتاب ہے۔ اور اصل میں وہ اہل الدیارات۔ اخبار الزمان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اخبار الزمان، یہ اصل میں 30 سے زائد جلدوں کے اندر تھی، لیکن یہ مفقود ہو گئی، تو پھر ایک جلد بچی ہوئی ہے، جس کو اسی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یعنی مسعودی کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے، یہ اسی کی ہے۔ اسی کو مروج الذہب کہتے ہیں کیا؟ نہیں نا؟ نہیں، مروج الذہب کا بھی ایک الگ ہے۔ مروج الذہب کا مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو کتاب تھی نا، مصنف نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی، پھر اس کا نام رکھا تھا اخبار الزمان، پھر اس کو مختصر کر کے اس کا نام رکھا الاوسط، اس کے بعد اس کتاب کا نام رکھا تھا مروج الذہب و معادن الجوہر۔ اس اوسط کا نام؟
ہاں الاوسط سے اس کے بعد اس کا نام رکھا تھا مروج الذهب و معادن الجوہر. تو مطلب اخبار الزمان کی ہی مختصر یہ ہے. ہاں یہ یعنی سب سے پہلے مصنف نے ایک بہت بڑی کتاب دی، اس کا نام رکھا تھا اخبار الزمان، ثم اختصارہ وسماہ الاوسط، اور بعد ذلك وسماہ مروج الذهب. یعنی وہ الاوسط رکھا تھا، الاوسط کے بعد پھر اس نے دیکھا بہت ہی کافی ہو گئی تو اس کو بھی تھوڑا سا کانٹ چھانٹ جو بھی کیا، اس کے بعد پھر اسی کتاب کا نام الاوسط کا نام رکھا تھا انہوں نے مروج الذهب و معادن الجوہر. ہوں اچھا ٹھیک ہے. ایک اور ہے نا؟ اور ہوں اور ایک اور کتاب ہے الملوک و اہل الدیارات. ہاں الملوک و اہل الدیارات، جیسے نے شروع میں بتائی تھی. اچھا جی. ان کو امام و مورخین یہ مانا اصل جاتا میں چل ٹھیک ہے وہ دوسری بحث ہو جائے گی. الملوک و اہل الدیارات، ٹھیک ہے یاد رکھیے اس کو. ہے. اچھا یہ اسفار کے لیے زیادہ مانے جاتے ہیں. ہاں اسفار بہت کیا کرتے تھے نا یہ. ہاں اسفاری انہوں نے کیا کیونکہ یہ امام جغرافی ہے نا، یہ المؤمنین بھی. کہا جاتا ہے ان ہاں کو. جغرافی ہے. اور دوسرا ایک چیز اور یاد رکھے، ان کو نا وہ ہیرودوت العرب کے نام سے جانا جاتا ہے، ہوں، مشہور ہے یہ. ہاں اور کریمر نے اس کا نام یہ نام دیا تھا ان کو. کون سا؟ کریمر نے نام دیا تھا یہ. کریمر نے، ہاں اس کو یاد رکھے، کریمر نے ان کو یہ نام دیا تھا ہیرودوت العرب کا. ہوں اور یہ بہت ساری جگہ گھومے تھے. زیادہ اسفار انہوں نے کیا تھا عراق میں، شام، مصر، روم، اور فارس، ہند، سیلان، بحر قزوین، قزوین، اچھا، بحر سودان. بحر السودان، بلاد شام اور روم. ہاں اور ایک پوچھا جاتا ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ ہائی لائٹڈ یہ ہند بھی آئے تھے، سین بھی گئے تھے چائنا. ہوں اچھا سین بھی گئے تھے چائنا کے لیے. اور جاپان نہیں گئے تھے. یہ ان کا یہ شاید پوچھا گیا تھا نا کہاں نہیں گئے تھے. تو یہ جاپان نہیں، اصل میں ان کو لکھ لے، آپ ایڈ کر لے کہاں کہاں گئے تھے، ہم ایک بار دوبارہ بتا دیں. فارس، ہند، سیلان، بحر قزوین، بحر سودان، بلاد شام اور روم، اور مصر، عراق. مصر اور عراق. اچھا ان کی کتاب جو ہے اس کے بارے میں بتائیں. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا ایک قول بھی ہے، ذہبی کا بھی قول ہے. کیا کال لے؟ کانا اخبارین ہے شاید، اور صاحب ملح و عرائب و عجائب. نہیں مجھے تو نہیں پتا. ہاں یہ ہوگا ان کا قول، امام ذہبی کا. ایک اور قول ہے هو الادیب الجغرافی وهو رحالہ کتب فی عدت فنون ولکنہ اشتہر بالتاریخ. کئی فنون میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن تاریخ میں یہ بہت مشہور ہوئے ہیں. اور یہ جو مروج الذهب ہے اس کو بھی تاریخ عالم کی تاریخ میں انہوں نے لکھا ہے نا. ہاں بہت اس کے ٹریول اندر کر کے انہوں نے لکھا، نہیں 40 سال تک. تاریخ میں شمار کی جاتی ہے یہ کتاب بھی. اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں دا میڈو آف گولڈ. دا میرو بولڈ. یہ دا میڈو آف اور گولڈ. اسی کتاب کے بارے میں یہی قول ہے نا، بدی الخلقیہ الاتار، ایسے کچھ قول ہے نا، ایک قول بھی تو ہے نا اس کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں. پتہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ہو تو بتائیے کیا ہے. ہاں قول ہے اس کتاب کے بارے میں صحیح. اور بھی لوگ بتائیں. مجھے ذہن میں نہیں آ رہا لیکن یہ قول ہے اس کتاب کے بارے میں. اچھا جیسے کہ یہ کتاب جو ہے نا، اگر ہم اس کتاب کے موضوع کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کتاب جو ہے تاریخ کے اوپر ہے، کیونکہ یہ تو خود ایک بہت بڑے مورخ تھے نا. ہاں تو یہ تاریخ، اور تاریخ کب سے کب تک کی ہے اصل میں، اس کی طرف ہم اس جز کی طرف بعد میں جائیں گے، پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کتاب کے اندر نا. انہوں نے یعنی ابن مسعودی نے عراق اور بغداد کی اہمیت کو بھی ذکر کیا ہے. یذکر فیہ اہمیت العراق والبغداد. صرف عراق اور بغداد ہی ہے اس میں. ہاں ہاں نہیں، اہمیت کی بات کر رہا ہوں میں.
عراق اور بغداد کی اہمیت کو ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ خود عراق وہ تھے نا، بغدادی تھے نا یہ. جی ہاں. تو اگر ہم اس کتاب کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں، اس میں کہاں سے کہاں تک بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے 2 جز ہیں. دو ٹھیک ہے. پہلے جز میں جو بیان کیا گیا ہے، یعنی بدول خلقیت سے شروع ہوتی ہے، یعنی جو تخلیقی ایک آغاز ہوتا ہے، تو اس سے شروعات کی ہے انہوں نے. اس کے بعد قصص الانبیاء کو ذکر کیا. پھر یونان کی قدیم تاریخ جو ہے، جو قدیم زمانے تھے ان کو ذکر کیا. اس کے بعد فارس، روما اور عرب اور قدیم اور عرب جو تھے ان کو. اس کے بعد ان کے جو مذاہب تھے ان کو، ان کے عادت اخلاق اطوار ان کو ذکر کیا. اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طریقے سے عصور العربیہ الاسلامیہ کو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک پہلے جز کے اندر یہ چیزیں بیان کی ہے. اور اگر ہم جو دوسرے جز کی طرف آتے ہیں، تو دوسرے جز میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اور خلافت امویہ، خلافت عباسیہ. خلافت عباسیہ میں جو تھے نا، کیا نام ان کا، خلیفہ مطیع اللہ العباسی، وہاں تک انہوں نے تاریخ بیان کی دوسرے جز کے اندر. جی. ٹھیک ہے. ہاں. تو اگر ڈیٹ دیکھیں تو انہوں نے 973 تک، خلیفہ مطیع اللہ جو ہے وہ 973 تک ہے، وہاں تک انہوں نے ذکر کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر 973 تک، ہے نا. اچھا، انہوں نے لکھنا کب شروع کیا تھا؟ انہوں نے بصرہ میں لکھنا شروع کیا تھا 332 میں، 332 میں اس اس کتاب کو کتاب لکھنا کو. شروع کیا تھا. جی. اچھا. اور یہ انہوں نے ٹریول کیا 303 سے 345 تک، 303 سے لے کر 345 تک انہوں نے ٹریول کیا، 40 سال. اور انہوں نے اس میں ڈیٹس کو ذکر نہیں کیا ہے، بس مطلب ان لوگوں کی تعریف وغیرہ جو بھی ذکر کیا ہے، تاریخ، لیکن اس میں ڈیٹس نہیں ہے. یعنی تاریخ کو، ان کی تاریخ جو ہوتی ہے، پیدائش، وفات، اس کو ذکر نہیں کیا ہے نا. شاید ہمارے پاس یہ لکھا ہے کہ ڈیٹس کو ذکر نہیں کیا ہے. کیونکہ یہ مجھے نہیں پتا، چیز ہم، میں ایڈ کر لوں گا پھر. کوئی اور کچھ بتائیں ان کے بارے میں ہم، جو انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھا ہوا ہو. یہ 283 سے اور 345 تک ہے، تو یہ چوتھے صدی کے ہوئے ہے نا. ہاں. اچھا، اس میں انہوں نے جیوگرافی کو ذکر کیا، ہسٹری کو ذکر کیا، سوشیولوجی اور اینتھروپولوجی، یہ 4 چیزیں اس میں ذکر ہیں. ٹھیک. کون کون سی دوبارہ ریپیٹ کرنا؟ جیوگرافی، جغرافی تو ہے، ہسٹری، ٹھیک ہے. ہاں، ہسٹری ٹھیک. سوشیولوجی، سوشولوجی، ہاں. اینتھروپولوجی. اینتھروپولوجی، اوکے. تو اس کتاب کے بارے میں کتنی چیزیں ہوگی ہمارے پاس؟ پہلے تو مسعودی صاحب کے بارے میں ہے، ان کے نام اور لقب وغیرہ، اور ان کے ہاں. اسفار کہاں کہاں ہو گئے تھے. ہوں. پھر ان کی کتابیں ہیں، اور ہاں. پھر کتاب کے بارے میں کہ کیا کیا چیزیں ہیں، تو وہ انہوں نے کہاں کہاں ذکر کیا تھا. مطلب جس کے دو قسم ہے نا، القسم الاول میں آدم علیہ السلام سے لے کے عثمان علیہ السلام تک، اور القسم الثانی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے خلیفہ مطیع اللہ تک، 973 تک. جی جی. اور دوسری ایک چیز یہ ہے، مروج صاحب، ان کے یہ تھے، مسعودی صاحب تھے، یہ شیعی تھے، معتزلی تھے یہ، ٹھیک ہے، شیعہ تھے یہ. ان کا جی. جو رجحان تھا وہ شیعیت کی طرف ہی تھا. جی. جیسا کہ ان کے بارے میں لکھا بھی ہے. ہم، ہم، چل ٹھیک ہے. ایک بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے ان کے بارے میں لکھا ہے، یہی قول کہ ان کا جو رجحان تھا وہ شیعیت کی طرف تھا. ہم، ہم، ہم. اور اور انہوں نے، کتاب کے بارے اور دیکھیے میں، ٹریول تو انہوں نے 40 سال کیا تھا، لیکن انہوں نے کتاب کو لکھا ہے، بصرہ میں شروع کیا تھا لکھنا 332 میں، اور انہوں نے ختم کیا 336 میں، ہے نا. اچھا، نہیں یہ میں نے لکھا ہوا نہیں ہے، میرے نوٹ میں نہیں ہے. ہاں، سے میرے پاس 322. لکھا ہے 332 میں لکھنا شروع کیا تھا بصرہ میں، اور 336 میں کمپلیٹ کر دیا تھا اس کو لکھ کے. اور ایک چیز اور یاد رکھے، یہ نا نظریت الانحراف الوراثی کے یہ رائد سمجھے جاتے ہیں. نظریت الانحراف الوراثی،
یہ کیا ہے؟ میں نے بھی اس کو نہیں دیکھا ابھی. نظریۃ الانحراف. ہاں، نظریۃ الانحراف الوراثی. اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو بتائے بھائی، کیونکہ میں نے تو اس کو دیکھا نہیں ابھی. نظریۃ الانحراف الوراثی کس کو بولتے ہیں؟ کہ امام مانے جاتے ہیں. رائد 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 ہوں. سمجھی جاتے ہیں نظریۃ الانحراف الوراثی کے. ہو سکتا ہے کوشچن اس طرح کا دے دے کبھی، تو اس وجہ سے. باقی لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں اگر پاسبل ہو تو، نہیں تو پھر کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا عبدالرقیب صاحب نہیں جوائن ہو رہے ابھی آئی نہیں، وہ جوائن نہیں ہو پائے. ہیں. نیکسٹ کتاب پر چلتے ہیں. ایک بار فتح البلدان کرنی تھی نا؟ فتوح البلدان تو ہو گئی تھی نا. ہو گئی تھی. ہاں ہو گئی تھی فتوح البلدان، کیونکہ ہاں اس سے پہلے آتے ہیں نا فتوح البلدان تو. جی بالکل. اب نیکسٹ کون سی ہے پھر آپ کے پاس لسٹ میں؟ کیونکہ ہم تاریخ کے حساب سے چل رہے ہیں نا، تو فتوح البلدان کب کی تھی؟ 190 کے آس پاس کے تھے نا ان کے جو مصنف تھے، ہوں. بلازری صاحب. تو اب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں 200 کس پہ، 283 پہ. ہوں. تاریخ کے حساب سے چل رہے ہیں نا، تو اسی حساب سے. اس کے بعد جو آتے ہیں وہ ہے ہمارے کتاب الاغانی والے. ہوں. 284. ہاں 24 بار. یہ کتاب الاغانی ان کی جو ہے وہ یہ ہے 84. ہاں جی. ان کا جو نام ہے کتاب الاغانی کے جو مصنف ہے وہ ہے ابو الفرج علی بن حسین الاصفہانی. ان کی جو پیدائش ہے وہ 284 ہجری ہے اور وفات 354. یعنی جو ہمارے ابھی یہ گزرے ہیں المسعودی صاحب، ان سے 1 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے ہیں. ہوں. ٹھیک ہے. یہ اصفہان میں یہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن بغداد کے اندر ان کی نشو نما ہوئی ہے. یعنی پلے بڑے بغداد کے اندر. اور مختلف علماء اور رواة سے انہوں نے مختلف علماء سے علم کو حاصل کیا، حدیث اور روات کو جانا. اسی طریقے سے انساب، اشعار، ان تمام کو انہوں نے مختلف علماء سے حاصل کیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ انہوں نے نجوم، سیر اور اسی طریقے سے بیترا اور طب کے اندر جو ہے نا ایک طب کے علم کو سیکھا. نجوم، سیر، بیترا اور طب کے علم کو انہوں نے سیکھا. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہیلو ہاں جی. ہے نا. ہاں. اور یہ ان کا جو رجحان تھا یہ بھی شیعیت، یہ بھی شیعہ ہی تھے. اگر ان کی اس کے مذہب کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ بھی شیعہ تھے. لیکن یہ اپنی اس کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے یہ ان سے وہ ہو گئے تھے، بادشاہوں کی طرف چلے گئے تھے تاکہ وہ ان کی تعریف کرے، ان کی مدح کرے تو وہ ان کو عطیات دے. ہوں. جو یہ ان کے بارے میں ہے نا جو چھپ کر کچھ کرتے تھے، کوشچن آیا تھا دیکھیے، چھپ کر بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے یا کچھ کرتے تھے. ہاں مطلب انہوں نے یہ ہوا تھا کہ دیکھو، یہ جب شروع میں جہاں پہ یہ بغداد کے اندر تھے، تو یہ جو مشرق کے جو بادشاہ تھے ان کی یہ تعریف جو ان کی تعریف کرتے تھے وہ ان کو دے دیتے. تو اس میں ان کا کام نہیں چلا، اس مال میں یعنی ان کا کام نہیں چلا تھا. تو انہوں نے اموی کی چھپ کر تعریف کرنے لگ گئی ہیں. انہیں کے بارے میں آتا ہے یہ چیزیں. امویوں کی جنہوں نے چھپ کر تعریف کی تو انہوں نے خوب دیا اس کو. اور یہ اچھا. تعریف امویوں کی کرتے تھے، لیکن اس نے ان امویوں سے انہوں نے چھپایا اس بات کو کہ میں شیعہ ہوں. کیونکہ یہ وہیں پہ پلے بڑھے اور انہی کی یہ تعریف کرتے تھے، تو اس کو چھپاتے تھے کہ میں معتزلی یا شیعہ ہوں. اچھا. انہی کے بارے میں آتا ہے. ہوں. اور وزیر محلبی جو کہ اس کے وہ کیا نام، اس کے معیز الدولہ کے وزیر تھے. معیز الدولہ ابن بویہ کے جو وزیر تھے، وزیر محلبی، ان کے بہت بڑے وہ تھے. وہ مطلب کہہ سکتے ہیں دوست یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی مداح کرتے رہتے تھے. پھر یہ 356 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. ایران میں پیدا ہوئے، ایران میں دفن ہوا نا؟ اصفہان میں. ہاں اصفہان ایران کے اندر ہی، اصفہان میں یہ پیدا ہوئے. اچھا. اچھا وہ وزیر کا نام کیا کہا آپ نے؟ معاذ الدولہ. وزیر محلبی.
اس کی شان میں اس نے بہت سارے اشعار بھی کہے ہیں اس کی مدح کے اندر. اچھا. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو تھا نا، یہ بہت گندے کپڑے پہنتا تھا، اور نہ کبھی کیا بولتے ہیں نہاتا تھا، نہ کبھی ان کو تبدیل کرتا تھا. اور وزیر محلبی جو تھا، وزیر محلبی ایک نفیس طبیعت کے ہونے کے باوجود بھی جو تھا وہ اس کو برداشت کر لیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اس کے پاس علم تھا، اس کی اچھی بولنے میں اچھی پکڑ تھی، قوت گویا اس کی جو تھی نا بہت اچھی تھی، اسی وجہ سے اس کو برداشت کرتا تھا وزیر محلبی. اور ویسے بھی پھر اس کی تعریف بھی کرتا تھا تو پھر. ہاں، تو اس کے بارے میں یہ قول آ سکتا ہے وکانا قذر الحیا رسو الثوب لا یغسلہ ولا یبدلہ. ٹھیک ہے، یعنی گندے کپڑے یہ پہنتا تھا بہت زیادہ، نہ اس کو دھوتا تھا، نہ نہاتا تھا، اور نہ ہی ان کو تبدیل کرتا تھا. جی. آئی تھنک اتنا کافی ہو گیا ان مصنف کے بارے میں. اچھا، ان کی کتاب ہے ہاں، ایام العرب، ان کی ہے کتاب، مؤلف ان کا. ایام العرب. ہوں. اور مقاتل الطالبین، ہاں، مقاتل الطالبین تو ہے ان کی کتاب. ادب الغرباء. ادب الغرباء، مقاتل الطالبین، اور ایام العرب. ایام العرب. مجھے مقاتل الطالبین کا تو پتا تھا، یہ تو نہیں کی ہے. ہمارے پاس 3 لکھے ہیں. ہوں. تو کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں ابھی. اگر ہم کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کتاب الاغانی جو ہے ایک موسوعہ ہے جو کہ موسیقی، تاریخ اور نقد کے اندر میں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. یعنی یعتبر موسوعۃ فی الموسیقی و تاریخ و نقد، یعنی تاریخ، نقد اور موسیقی کے اندر یہ کتاب ہے. موسوعہ ادبیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایسے کہنا چاہیں، لیکن یہ 3 چیزیں بیان کی گئی ہے. تاریخ اور نقد. موسیقی، تاریخ، نقد. ہاں. ٹھیک ہے. اور اس کتاب کو مصنف علی الرحمٰن نے 50 سال کے اندر تالیف کی ہے، اور پھر اس کو ہدیہ کر دیا تھا کس کو؟ سیف الدولہ کو. اور سیف الدولہ نے اس کو کتنے دینار دیے تھے؟ 1000 دینار، یعنی 1000 دینار ان کو دیے تھے سیف الدولہ نے. 50 سال کے اندر یہ کتاب کو لکھا تھا. اور خلیفہ کی طرف خلیفہ سیف الدولہ جو تھے ان کو اس نے ہدیہ کر دیا تھا اس کتاب کو. تو انہوں نے ان کو دیے تھے، یعنی سیف الدولہ نے اس کو 1000 روپے دیے، 1000 دینار دیے تھے. اچھا، یہ 21 جلد میں ہے. ایک جلد ہاں، اصل میں یہ اگر اس کی جلد جو تھی وہ شروع میں تو 20 میں تھی، لیکن پھر 21 میں ایک جلد اور مل گئی تھی اس کی. تو جو بھی ہوا تھا وہ 21 میں ہو گئی، 21 جلد اس کی ہو گئی تھی. اور اس میں 100 یعنی شعراء، ادبا، عشاق اور خلفاء جو تھے ان خلفاء میں سے 100 کے تراجم کو ذکر کیا گیا. تراجم بھی اس میں ہے. اس میں اختلاف ہے نا، 100 ہے یا 350 ہے یا 500 ہے. اختلاف تو نہیں، لیکن پتہ مطلب نہیں. ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ 100، 350 اور 500 3 اقوال ملتے ہیں شاید. مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن اچھا. آپ میں سے کوئی تائید کرے اگر پتا ہو کسی کو، تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکے. چلے ٹھیک ہے. تو 100 تراجم میں نے تو 100 ہاں ٹھیک ہے، 100 تو ہمارے پاس بھی لکھے ہیں. ہاں. اچھا، اس میں کیا کیا چیزیں ہم نے ذکر کی تھی؟ شعراء کے بارے میں، ادبا کے بارے میں، اور عشاق، خلفاء. خلفاء. خلفاء مطلب ان کے تراجم کا ان کے تراجم ذکر کیے گئے اس کتاب کے اندر. ہاں. اور اکثر ایام العرب و اخبار خبائی و انبائہم و وفاتہم. اچھا، دوبارہ بولنا کیا بولا آپ نے؟ یہ قول تھا شاید، اس کے اندر جو ذکر ہے اکثر ایام العرب و اخبار و خبائن، یہ مطلب کوشچنس میں سے اکثر پوچھا جاتا ہے نا کہ اس کی تعریف کے بارے میں، تو یہی چیزیں آتی ہیں. اکثر و ایام العرب، اس میں ذکر ہے ان چیزوں کے. وہ اخبار و قبائل، ٹھیک ہے، وہ لکھتے ابنا. رہیں، اس کو نوٹ کرتے رہیں، ڈاؤن کرتے رہیں.
اچھا 3 چیزوں کے، اچھا یہ کس کے کلچر کو انہوں نے بیان کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، فی القرن الرابع ہجری میں، مطلب 4 ہجری میں عصر عباسی سے لے کر انہوں نے عصر متوکل تک، متوکل جو بادشاہ وہاں تک انہوں نے ذکر کیا تھا نا، ہارون رشید کا جو زمانہ تھا، توقع فرسٹ یہاں تک کے لوگوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے. صحیح ہے یا عصر، ہاں صحیح ہے. اور ان کے کھانے پینے کو، ان کے کپڑوں کو، شراب، ان کے طریقہ جو جینے کا تھا، وہ ساری چیزوں نے ذکر کیا ہے. طعام، ملابس، شراب، طرائق العیش. ٹھیک ہے. اور 3 طرح کے سانگس تھے اس میں. ایک پہلا کتنی طرح وہ کی؟ سانگس جو موسیقی تھی نا، ہوں 3 طرح کی تھی. مطلب ایک پہلا یہ کہ ابراہیم الموصلی نے جو ہارون رشید کے لیے کہا تھا، اور خلیفہ واسق کے لیے کہا تھا. یہ 2 چیزیں یہ یہ ہے پہلے میں. 30 ہم ہم کتنے مطلب کتنے سانگ بتایا آپ نے؟ ابراہیم الموصلی نے، اچھا، ابراہیم المسلم، ٹھیک ہے. ہاں، ہارون رشید کے لیے اور خلیفہ واسق باللہ کے لیے جو کہا تھا وہ. اور دوسرے میں مطلب یہ نہیں کہ مطلب جز نہیں ہے، 3 ٹائپس کے بس ہے. اور دوسرا جو خلفاء کے لیے کہا گیا تھا. ہوں اور تیسرا انہوں نے خود کہا تھا، ابو الفرج الاصفہانی نے ایڈ کیا تھا. عصر جاہلی، اسلامی اور اموی، 300 ہجری تک کی ثقافت کو انہوں نے جو بیان کیا تھا وہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اغانی اس لیے رکھا گیا کہ کیونکہ اس میں موسیقی ہے. اور اس میں جو 100 سر ہے نا، مطلب 100 سروں کو ایڈ کیا ہے. 100 سروں پر بنیاد رکھی ہے. سر بولتے ہیں نا اس کو، جو ایک وہ ہوتی ہے، دھن ہوتی ہے، دھن. تو لیرکس جس کو اس کو کہتے ہیں. اس کو ان 100 دھنوں کو بنیاد بنایا ہے، اور وہ 100 دھن وہی ہے جس کو ہارون رشید نے اختیار کیا تھا. پھر اسی انہی دھنوں پر ایڈ کرتے ہوئے، یعنی اور دوسری دھن بھی اس نے ایڈ کی ہے. اچھا. اور اس کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ جب صاحب بن عباد جو تھا کہیں سفر پر جاتا تھا تو 30 اونٹ ایسے لے جاتا تھا جس پر اس کی کتابیں ہوتی تھی، صاحب بن عباد. لیکن جب اس کو یہ کتاب ہاتھ لگی، اس کے بعد سے اس نے یہ ساری چیزیں بند کر دی، بس اسی کی کتاب کو ساتھ میں لے کے جاتا تھا، اور کتاب کہا تھا الغانی. کہ لم یکن یفارقہ قط، یہ قول انہوں نے کہا تھا. ہوں اور اگر ہم اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لولاہ لزع کثیر من اخبار الجاہلیہ وصدر الاسلام و ایام بنی امیہ. یعنی اگر یہ کتاب ضائع ہو جاتی تو جاہلیت، صدر اسلام اور بنی امیہ کے جو ایام ہیں ان کی جو خبریں ہیں، ان کی بہت ساری خبریں جو ہے ضائع ہو جاتی اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو. اچھا لولاہ لزع کثیر من اخبار الجاہلیہ، اس کے آگے وصدر الاسلام من اخبار الجاہلیتی وصدر الاسلامی و ایام بنی امیہ. جی. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے جو حسن زیات نے بھی لکھا ہے کہ ادب میں جتنی بھی کتاب ہے ساری اس سے نیچے ہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کی بات کچھ اور دوسرے طریقے سے ہے حسن زیات کی، لیکن مطلب یہی ہے. اور ابن خلدون کہتے ہیں کہ ابو الفرج نے جو ہے اپنی کتاب کے اندر، یعنی اس کتاب کے اندر جو یہ کتاب ہے الاغانی، اس کے اندر اخبار العرب، اشعارہم و انصابہم و ایامہم، ان کو جمع کر دیا. یعنی عرب کی خبریں، ان کے اشعار، ان کے انصاب اور ان کے ایام، یہ ابن خلدون نے کہا ہے. اخبار العرب جی. کیا ایک بار ریپیٹ کیجیے، اخبار العرب. ابن خلدون نے کہا کہ ابو الفرج نے اپنی اس کتاب کے اندر اخبار العرب، یعنی عرب کی خبریں، اشعارہم، ان کے اشعار، و انصابہم، ان کے نسب، اور و ایامہم، اور ان کے ایام کو جمع کیا ہے. یہ کہا ہے ابن خلدون نے. ایک اور قول انہوں نے کہا تھا، وہ آیت حب، وہ آیت حب ابی الفرج لقومہ العرب.
کے قوم سے یہ محبت مطلب جھلکتی ہے اس میں. اچھا مجھے نہیں. ایک اور قول ہے يعد من افضل الكتب الباحثة في فن الغناء والموسيقى في العصر العباسي. اچھا. ایک اس کتاب کے بارے میں جرجی زیدان کا بھی قول ہے نا ایک. ایک قول ہے ہمارے پاس لیکن جرجی زیدان کا ہے پتہ نہیں. جزءا لم يعمله في بابه مثله جمعه في 50 سنة. یہ قول ہے. نہیں یہ ہے وہ کیا؟ تو کوئی نہیں وہ کسی دوسرا قول ہے مجھے بھی. میں نے اس کو ایڈ کیا ہوا لیکن تھوڑا سا 1-2 لفظ لکھے پھر اس کے بعد آگے لکھا. اچھا کس چھوڑ کا دیا قول؟ اس کو میں نے. اگر کسی کو پتا ہو تو بتائیں. اچھا استطرد علاج کرنا ایسا کچھ قول ہے وہ. کس کا قول ہے؟ کبھی اگر دیکھیں. جرجی زیدان کا. جرجی زیدان نے جو کہا ہے تاریخ آداب اللغہ العربیہ کے اندر آئی تھنک کہا ہے تو وہ ہے. چل ٹھیک ہے اگر کسی کو پتا ہو تو بتا دیں ورنہ کوئی بات نہیں دیکھ لیں گے اس کو. اچھا ایک اور چیز اس کے بارے میں یہ ہے نا کہ یہ کتاب جو ہے تو بہت اچھی فن میں لیکن اس میں جھوٹ بہت مکس ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں مطلب اس کو وہ نہیں مانا جاتا ہے بہت ثقہ نہیں مانا جاتا ہے. اس میں ہاں جھوٹ مکس ہے. اصل میں اس کا مقصد یہ تھا انٹرٹینمنٹ کرنا. ہاں اس میں ہے نا وہ جو ہے کیا بولتے ہیں احتوا فیہ القصص الکاذبہ والخرافی عن الخلفاء العرب والمسلمین. جھوٹے قصے میں ذکر کیے گئے ہیں. ہوں ہاں جو عرب مسلمان تھے ان کے خلیفہ کے جھوٹے قصوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. میں جھوٹے قصے ذکر کیے گئے ان کی طرف سے انہوں نے منسوخ کر کے. ہوں اور اس کتاب کو یہ پہلی مرتبہ مصر سے چھپی تھی 20 جلدوں کے اندر. لیکن یہ 20 ہم مصر میں جو چھپی تھی تو 20 جلدوں میں چھپی تھی. لیکن جو پہلی مرتبہ چھپی تھی یوروپ کے اندر 1828 کے اندر وہ 21 جلدوں کے اندر تھی. ہوں بلاغ میں 1868 میں بلاغ میں چھپی تھی نا 20 جلد میں. بولاق میں چھپی تھی 20 جلد میں. بولاق مصر کے اندر ہی ہے نا. اچھا. ہاں ہاں شاید. مطبع بولاق کہاں پر ہے اگر کسی کو مصر میں ہے یا کہیں اور ہے. ہم نے تو یہ لکھا ہے کہ بلاغ میں تو آپ نے کہا مصر میں تو شاید ہو سکتا ہے سیم. نہیں یہ میں صرف بولاق نہیں لکھا ہوں. میں صرف اتنا لکھا ہوا کہ 20 جلدیں تو یہ مصر سے شائع ہوئی تھی لیکن پھر پہلی مرتبہ جو یہ طبع اولا فی اروبا 1828 کے اندر یہ 21 جلدیں تھی. ہوں 3 اجزاء رئیسی تھے اس کے اور 4,000 صفحوں پر مشتمل تھی. 40,000 نے. آئی اچھا تھنک اس کا کافی ہو گیا اس کے بارے میں. انڈیکس لکھا تھا نا اٹالی میں. جویدی اٹالی نے اس کا انڈیکس لکھا تھا 1900 میں. انڈیکس. جی فہرست لکھی تھی کس نے ابجدی لکھی طور تھی پر. نام بتانا کیا نام تھا. جویدی اٹالی. جویدی اٹالی. اٹالی یا اٹالی اٹالی. یعنی اٹلی کا ہوگا وہ. ہاں اٹالی کا ہے. جویدی. ٹھیک ہے. مستشرق تھے یہ. ہوں اچھا فرینچ میں شاید لکھا تھا 1985 میں ہمارے پاس لکھا ہے. ہوں ہاں ٹھیک ہے یہ 1900 میں لکھا فی لیدن کے اندر. ٹھیک ہے. الاستاذ الجویدی اطالی فہرست ابجدین یعنی ابجدی جو حرف ابجد ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے انہوں نے جو کہ فہرست لکھی تھی. ہوں اور جو یہ تباہ ہوئی تھی لیدن سے 1900 کے اندر. ہاں ہوں ہو گیا. اور کچھ باقی ہو تو بتائیے پھر آگے چل جائیں گے. ایک بار اس کو ایک بار وہ دیکھ لیتے ہیں شروع سے ہی جو ہم نے پڑھا ہے ابھی کتاب ہوں الاغانی کے بارے میں. یہ کتاب کس کے نام کیا ہے ان کا. علی بن ابو حسین الفضل. الاصفہانی. ایران کے ہیں یہ. اور دورائیں آپ دورہ جلدی سے ہوں دورائیں آپ. ایران میں 285 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. 356 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور ان کی کب 3 وفات کتابیں ہیں. کب. 356 میں. ہاں 356 ٹھیک ہے. اصفہان اور عراق ایران میں. ٹھیک ہے. ان کی مؤلفات 3 ہیں جو رہنما ہمارے کہاں پاس. پر ہوئی تھی. پتہ نہیں. بغداد کے اندر.
جی ہاں بغداد کے اندر ان کی نشو نما ہوئی ہے نا، وہاں پر ہی انہوں نے علم کو حاصل کیا، سیر، طب اور پھر بیترا، ہاں تاریخ، اس چیز کو وہاں پہ انہوں نے جانا۔ ہوں یہ شیعی تھے، بعد میں انہوں نے کیا کہتے ہیں معز، مطلب خلفاء کے لیے شاعری کی تھی، اموی خلفاء ہاں کے لیے۔ اموی خلافہ کے لیے انہوں نے شاعری کی تھی۔ اور ان کی تین مؤلفات ہمارے پاس ہے، مقاطر الطالبین، ایام العرب، ادب الغربا۔ ہاں مؤلفات۔ ہوں اور ان کی کتاب کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ کتاب تراجم پر ہے، مطلب اس کے تین ہے نا، آپ نے کہا تھا تین چیزیں ہیں اس میں، یہ کتاب جو ہے موسوعہ موسیقی ہے۔ تاریخ اور موسوعہ ہے، یہ ادبی ایک موسوعہ ہے۔ اور اس کتاب کے اندر جو ہے موسوعہ میں اگر بات کرتے ہیں تو موسوعۃ فی الموسیقی والتاریخ والنقد۔ ٹھیک ہے۔ ہاں اور تراجم بھی ہے، لیکن جو اصل تو اسی چیز میں ہے نا یہ موسیقی اور تاریخ نقد میں ہے، لیکن اس کے اندر 100 تراجم کا بھی ذکر آتا ہے۔ جی ہوں، 34 صدی ہجری میں انہوں نے لکھا تھا، اور عصر عباسی سے لے کر عصر متوکل تک ہاں اور لکھ کر کے کس کو ہدیہ کیا تھا؟ سیف الدولہ الحمدانی کو ذکر کیا، ہدیہ کیا تھا، ہاں سیف الدولہ اور کو انہوں ہدیہ نے کیا تھا۔ 1000 دینار انہوں نے دیے تھے۔ 1000 ان کو دینار دی تھی۔ ہاں اور وہ پھر 4000 پیجز پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہاں وہ جو چھپی تھی 21 مصر سے، جلدوں میں ہے۔ ہاں 21 جلدوں والی، اور 4000 پر ہے۔ اور ہوں، پہلے یہ مصر سے بلاغ میں 1868 میں نشر کی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد 21 جلد میں 1888 میں نشر کی گئی، یوروپ میں، اوروبا میں۔ تین طرح کی موسیقی اس میں پائی جاتی ہے، ابراہیم موصلی نے جو ہارون رشید کے لیے کہا تھا، اور خلیفہ واسع باللہ کے لیے کہا تھا، اور دوسری خلفاء کی ہے، اور تیسری ابو الفرج اصفہانی کی خود کی ہے۔ اور کیا اور تھا؟ جو انہوں نے جو بنیاد رکھی ہے مطلب دھنوں کی، تو اس کے اندر اس شروعات میں مطلب بنیاد جو بنائی ہے وہ جو خلیفہ ہارون رشید کے لیے جو 100 دھنیں تھی، 100 صورتیں، اس کی ان پر بنیاد رکھ کر کے، یعنی ان کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے اس میں سروں کو ایڈ کیا ہے۔ سر ہوں، یعنی دھن، ٹون، ٹون بھی بولتے ہیں نا اس کو، کیا بولتے ٹیون۔ ہیں؟ اچھا، اور ان کے اقوال ہیں کچھ، وہ جو ہم لوگوں نے کہا، صاحب بن عباد نے کہا تھا لم یکن فرق قط، اور ہاں ابن خلدون کا بھی ہے اخبار العرب والا۔ صاحب نے بات کے بارے میں تو یہ قول آتا ہے کہ اذا سافر حمل كتبه على 30 جملا، یعنی جب وہ کہیں جاتا تھا سفر کے لیے تو وہ 30 اونٹوں پر اپنی کتابوں کو لے جاتا تھا، لیکن جب اس کو یہ کتاب حاصل ہوئی، یہ کتاب ملی، تو وہ تمام 30 اونٹ پہ جو کتابیں لے جاتا تھا ان تمام سے بے نیاز ہو گیا، اور صرف اسی کو لے کر چلانے لگا۔ ہوں اور ایک قول ہے لولاہ کثیر من اخبار الجاہلیہ، ہوں، اور ایک اور ہے یعد من افضل الکتب، اور تھا جزءا لم يعمله فی بابہ مثلہ، ہاں اور اس کے بارے میں ابن جوجی خلدون زدان کا میں بھی جو ایک، قول تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ جوجی زدان کا اب بھی ایک قول ہے، آپ لوگ اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں مجھے نہیں یاد آ رہا ہوں تھا۔ اور ابن اس میں ابن ابن خلدون کا بھی جو ہے مطلب ایڈ کر دیجیے ابھی جلدی سے۔ اخبار العرب و نہیں اشعارهم و نہیں، ہاں انسابهم، ہاں اخبار الاشر سر مجھے ٹھیک ہے۔ وہ آیت حب ابی الفرج لقومه العرب، یہ بھی اقوال ہے ان کا۔ اچھا، اور اسی طریقے سے پھر یہ جو کتاب ہے نا، احتوا فیہ القصص الکاذبہ، ان جھوٹے قصوں پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ جھوٹے جو قصے تھے وہ جو عرب مسلمان کے جو خلیفہ تھے ان کی طرف منسوب کیے گئے، ان کے بارے میں ہاں جھوٹوں قصوں کو۔ جی، اور جو ان کا اس کا انڈیکس لکھا ہے اس کتاب کا 21 جز میں جو ہے، ان الاستاذ جویدی ایطالی نے لکھا تھا لیدن کے اندر، لیدن اور سے تباہ ہوئی تھی وہ کتاب، وہ لیدن سے انڈیکس۔ تباہ ہو مطلب اگر کہیں اور تو کوئی ایسی کتاب نہیں جس 1900۔ میں مطلب جھوٹے قصوں کو بیان کیا گیا ہو اس کتاب کے علاوہ؟ یہ وہ تو پتہ نہیں، لیکن یہ فرسٹ بک تھی عربک موسیقی میں، عربک موسیقی میں۔ ہوں، ہوں شاید ہوگی نہیں میرے خیال سے، یا پھر جو مشہور ہے وہ تو نہیں ہوگی جس میں جھوٹوں کو use کیا تھا۔ ہوں، اچھا، اس میں نا شعراء، ادبا، اور عشاق، خلفاء، قواد، یہ ساری چیز ان لوگوں کا ذکر ہے جو تراجم ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ان کے کھانے پی اور جو لوگوں کا ذکر ہے
کھانے پینے اور شراب اور ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اس میں ذکر ہے. ٹھیک ہے، ابھی دوسری کتاب اس کے بعد کون سی کتاب ہے؟ اس کے بعد ہم کریں گے الامالی کو، کیونکہ ابھی ایک ترتیب سے آ رہے نا، وہ جو ہو گیا تھا نا 28. مروج الزہا و معدن الجوہر کے کون سے کب ان کے جو مصنف تھے وہ کب گئے تھے؟ 283 ہجری میں پیدا ہوئے. اس کے بعد کتاب الاغانی یعنی کیا نام ان کا، علی بن حسین الاصفہانی صاحب، یہ جو 84 کے اندر پیدا ہوئے. اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں کتاب الامالی کی طرف، تو کتاب الامالی کے جو مصنف ہے وہ ابو علی اسماعیل بن قاسم القالی البغدادی. ان کی جو پیدائش ہے وہ ہے 288 میں، اور وفات 356، یعنی جو وفات ان کی ہے کیا نام ان کا الاصفہانی صاحب کی، اسی سال ان کی بھی وفات ہے، یعنی ابو علی القالی کی. ہاں. اچھا، یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ ہاں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، الامالی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. تو یہ ان کے ابو علی القالی اسماعیل بن قاسم بن عیدون بن ہارون بن محمد بن سلمان، یہ مکمل نام ہے، لیکن ہمیں اتنا لمبا نام یاد نہ تو رہے گا اور نہ رکھنے کی ضرورت ہے. صرف اتنا یاد رکھے ابو علی اسماعیل بن قاسم القالی البغدادی، بس. یہ بغداد کے اندر پیدا ہو، یہ نہیں، یہ پیدا ہوئے تھے مناس کے اندر. مناس بغداد میں ہی ہے. یہ نہیں پتا مجھے کہاں پر ہے. ہاں بغداد میں. پیدائش بغداد میں ہی بغداد ہے، میں ہوئی تھی بغداد اور میں ہی ہے. ہوں، پھر وہاں سے یہ قرطبہ میں انتقال ہوا ہے 356. اور ہاں پیدائش نا 901 میں ہے، اگر عیسوی کی دیکھی جائے تو 901 میں ہوئی تھی، 901. اور 967 میں وفات ہوئی تھی. ہاں. اور یہ امالی جو ہے، اگر ہم کتاب کا نام ہی ان کے دیکھتے ہیں تو یہ املا کی جمع ہے. ٹھیک ہے، املا ہوتی ہے نا، للاملا، ہوں. کلیمت الامالی جمع للاملا. اور پہلے کے مصنف کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں. ہوں. تو ان کی یہ پیدائش مناس کے اندر ہوئی ہے 288 میں، اور وفات کہاں بتائی آپ نے بھی؟ قرطبہ میں. قرطبہ کے اندر ہوئی ہے. بغدادی اور عراقی دونوں مانا جاتا ہے، ان کو شاید عراق چلے گئے تھے، یہ مطلب بغداد عراق میں ہی. ہاں بغداد کب گئے تھے یہ؟ پیدائش بغداد ہی گئے تھے، بغداد میں ہوئی. دیکھو نہیں. ہاں پیدائش بغداد میں نہیں ہوئی. مناس کہاں پر پڑتا ہے یہ؟ یہ ترکی میں ہمارے پاس پڑتا لکھا ہوا ہے کہ بغداد. نہیں نہیں، بغداد ترکی میں نہیں، یہ ترکی کہیں اور پڑتا ہے مناس. کوئی اور بتائے، کیونکہ یہ بغداد کے اندر تو داخل ہوئے تھے یہ 303 ہجری کے اندر. اچھا. وہاں پر 25 سال انہوں نے گزارے. پھر اس کے بعد مغرب چلے گئے تو 388 میں. پھر وہاں سے قرطبہ پہنچے 330 کے اندر. عبد الرحمن 388 الناصر میں کی کہاں گئے تھے؟ عبد الرحمن الناصر کے زمانے میں 330 میں قرطبہ پہنچے، اور وہیں پر یہ ان کا انتقال ہو گیا. اچھا 328 میں کہاں گئے تھے؟ مغرب. اور 330 میں کس کا زمانہ تھا؟ 330 کے اندر یہ قرطبہ پہنچے تھے. قرطبہ کے اندر جو تھے نا، قرطبہ یہ اس وقت جو زمانہ تھا وہ خلیفہ عبد الرحمن الناصر کے زمانے میں یہ 330 کے اندر قرطبہ پہنچے. ہوں. اور یہ عالم جلیل تھے اور ہاں. شاعر تھے، شاعر رقیق. ہوں. اور تو یہ اردو ابھی کسی نے حیات. بتایا تھا، مناس جو ہے ترکی کے اندر ہے. دیکھ کے بتایا تھا بھائی کہیں سے. وکیپیڈیا پہ بھی تو دکھا رہا ہے شاید. ہاں ویکیپیڈیا پہ نا، اور اگر نظر ویکیپیڈیا ہوگا تو چلیے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو
یہ یاد رکھنا بس، یہ بغداد کے اندر 303 ہجری کے اندر گئے، وہاں پر انہوں نے 25 سال گزارے. اس کے بعد یہ مغرب چلے گئے 28 میں، پھر وہاں سے 2 سال مغرب میں رہے، اس کے بعد قرطبہ پہنچے. اور جس وقت یہ قرطبہ کے اندر داخل ہوئے 330 کے اندر، اس وقت وہاں پر خلیفہ عبد الرحمن الناصر کی حکومت تھی. یعنی اب خلیفہ عبد الرحمن الناصر کے زمانے میں یہ قرطبہ پہنچے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، جو قالی ہے ان کی نسبت ایک قریہ ہے نا، قالی قلعہ، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے. ہاں، من قریت قالی، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بلاتے ہیں. اور اسی کی طرف یہ شاید بصرہ کے اندر ہے قالی، جو ان کے آباء و اجداد رہے ہوں گے، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو قالی بلاتے ہیں. تو اگر ان کے ہم مؤلفات کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اسماعیل بن قاسم کی، تو ان کی ایک تو الامالی ہے جو ہم دیکھیں گے ابھی، الامالی کس فن میں کیا ہے، کس طرح ہے. اور ایک ان کی البارع فی اللغہ علی حرف المعجم، اور ایک ہے ان کی کتاب المقصور والممدود والمہموز. ایک کتاب فعلت و افعلت، یا فعلت و افعلت، جو بھی ہے فعلت و افعلت. ایک یہ بھی، ایک کسی اور کا بھی ہے نا یہ، جو ہم اصل حدیث میں شاعروں کو پڑھیں گے تو ان میں سے کسی کی. اور ایک ہے کتاب الابل و نتاجھا. ایک ہے پھر کتاب حلی الانسان والخیل. ایک ہے کتب التفسیر السبع الطوال، شرح مؤلفات السبع. اور ایک ہے کتاب مقاتل الفرسان، یہ ان کی مؤلفات ہیں. مقاتل فرسان، فرسان. اور اس کا جو موضوع ہے وہ ادب ہے، اور اس کے جو اجزاء ہیں یعنی 2 اجزاء پر مشتمل ہے یہ کتاب. اور موضوع جو ہے اس کتاب کا وہ ادب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ابھی ہاں، تھوڑا ارجنٹ ہم کو جانا ہے، آج کے لیے اچھا اتنا ہی بس، رکھتے پھر کل کریں گے وہ لوگ اس بس ختم کرتے ہیں بس اس کو. ٹھیک ہے، پھر کل جو تھوڑا بہت رہ جائے کل دیکھ لیں گے اگر آپ چک کو جانا ہے. بس اتنا ہے کہ موضوع اس کا ادب ہے، 2 جزوں کے اندر ہے. اور اس کے جو محقق ہے نا اس کتاب کے، وہ عبد العزیز المیمنی ہے، جو کہ بہت اہم ہمارے لیے ہو جاتا ہے. عبد العزیز المیمنی اس کے محقق ہے، اس کتاب کے، کتاب الاعمال. ہاں ٹھیک ہے، چلیے پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں. شام کو ٹھیک دوپہر میں دیکھتے ہیں 2:30 بجے انشاءاللہ، میں بتاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے، ہے. پھر کل